جی اب ہم لیکچر نمبر 13 پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں اور نظم نعت کے ہم آخری 3 اشعار کی اس میں تشریح کریں گے۔ اب شعر نمبر 5 ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ تیری راہ راستے میں، خاک مٹی، راکھ دھول، حرمت عزت احترام، آبرو عظمت عزت، کہ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے راستے میں مر کر مٹی ہو جائے اور اسی میں وہ اپنی عزت اور بڑائی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو مفہوم ہوا۔ اب اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مسلمان کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلتے ہوئے آپ پر اپنی جان نثار کر دوں، یعنی کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں اور اپنی اس بات میں خوش نصیبی محسوس کروں۔ یعنی کہ شاعر اپنی عزت اور اپنی عظمت اسی بات میں سمجھتے ہیں کہ وہ مدینے کا رخ کریں، مدینے کا سفر اختیار کریں، مدینے جائیں اور پھر وہیں پر آپ کی غلامی میں رہ کر اپنی زندگی کے باقی ایام وہ وہیں پر بسر کریں، اور وہ اسی میں اپنی عظمت، اپنی عزت اور اپنی شان سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر آپ کے در پر میں مر جاؤں، میری روح میرے جسم سے نکل جائے، تو مرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی دھول اور گرد و غبار بن جاؤں، کہ جس خاک پر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک لگے ہوں، پا مبارک لگے ہوں، اس خاک میں میں مل جاؤں، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی، اور میری اس سے بڑھ کر اور کیا حرمت ہوگی۔ میں اپنی عزت اور اپنی توقیر اسی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ پر، آپ کے دین پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں، کیونکہ میں کیا اور میری اوقات کیا، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے میرا نام ہے، میرا مرتبہ ہے، ورنہ ہمیں تو کوئی نہ شناخت ہماری ہے، نہ کوئی ہمیں پہچانتا ہے، اور نہ ہی ہم آپ کے بغیر اپنی کسی پہچان، اپنی کسی شناخت کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ جو ریفرنس شعر لکھیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کستن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ یعنی کہ ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا، نور روشنی، جھلک، اجالا، مقام مادی دنیا، یہ موجودہ دنیا جس کی حد ہے، لیکن لا مقام کہ جس کی کوئی حد نہیں، دوسری دنیا۔ کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں جسمانی طور پر تو اس دنیا میں موجود ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ظاہری طور پہ موجود ہوں، لیکن جو میری اندرونی کیفیت ہے، جو میں آپ کی محبت سے سرشار ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ تو تشریح آپ اس کی سن لیں کہ اس شعر میں شاعر حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا، اور پھر اس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور 1,24,000 انبیاء میں خاتم النبیین بنا کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا،
آپ ایک نبی کی، ایک رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، لیکن آپ کا نور تخلیق کائنات سے بھی پہلے بنایا جا چکا تھا۔ آپ کا ظہور بعد میں ہوا، لیکن آپ کا نور سب سے پہلے موجود تھا، اور یہ دنیا آپ کی تعلیمات سے ہی فیضیاب ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ مکان اور نامکان دونوں جگہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نور کی تجلی سے اس عالم کو، اس دنیا کو بنایا ہے۔ آپ کا نور حضرت آدم سے بھی پہلے تھا، لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، اور اسی لیے آپ کا نور اس کائنات میں بھی ہر جگہ ہمیں بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ریفرنس شعر: وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب آخری شعر ہے: جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ کہ بے داغ، دھبے کے بغیر، داغ کے بغیر، بے عیب، لالا پھول ہے، بے خار کانٹے کے بغیر، گل پھول۔ کہ اس شعر میں شاعر مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالکل بے عیب ہے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جیسے بے داغ لالا اور کانٹوں کے بغیر گلاب کا پھول ہے۔ شاعر اس شعر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑی سادگی اور اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حسین چیزیں تخلیق کیں، لیکن ان کے حسن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدنمائی رکھ دی کہ ہم ان کے حسن کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ جیسے چاند میں بھی داغ ہے، جیسے لالا کا پھول ہے جو بہت زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس میں قدرتی طور پر عیب موجود ہے کہ اس میں داغ ہوتا ہے جو اس کے حسن کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح مختلف پھول ہیں جو اپنے رنگ اور خوشبو کے لحاظ سے ایک دوسرے سے منفرد ہیں، الگ ہیں، لیکن ان پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو ان کی نزاکت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دنیا میں مکمل حسن رکھتی ہے اور اس میں کہیں کوئی عیب، معاذاللہ کوئی خامی نہیں ہے۔ تو ایسا لالا، ایسا پھول جو بے داغ ہے، وہ صرف آپ ہیں اور آپ کی ذات کامل ہے۔ اسی طرح ایسا پھول جو کانٹے کے بغیر ہے، وہ بھی آپ ہی ہیں۔ یعنی کہ یہ دنیا میں ہر جمال، ہر خوبصورتی عیب دار ہے، لیکن آپ سراپے حسن ہیں، آپ بے عیب ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراسر رحمت ہیں، آپ بے ضرر ہیں، اور آپ محبت کا دوسرا نام ہیں۔ اسی وجہ سے دشمن جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ریفرنس شعر جو آپ اس میں لکھیں گے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ دوسرا شعر جو آپ اس میں لکھیں گے: ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی تشریح تھی جو آپ نے تمام اشعار کی تشریح اپنی کاپی کے اوپر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تحریر کرنی ہے، اور آپ نے اس کام کو جس طرح میں نے سمجھایا ہے بالکل اسی طرح انہی الفاظ میں آپ نے اس تشریح کو لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کی بقیہ جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے۔